أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم میں اللہ پاک حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو دہراتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں۔ مطلع کرنا، خبردار کرنا، ہوشیار و بیدار کرنا مقصود ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فلاں نبی کی امت نے بغاوت کی، فلاں نبی کی امت نے سرکشی کی، فلاں امت نے دین حق سے بغاوت کی، اس کو ہم نے یوں برباد کیا، اس کو ہم نے یوں ذلیل و خوار کیا۔ تو من جملہ ان پیغمبروں کے ایک اللہ کا بہت ہی برگزیدہ اور بہت ہی لاڈلا پیغمبر ہے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا مفسرین نے لکھا ہے اصل نام عبد الغفار ہے۔ نوح آپ کا القاب پڑ گیا۔ خازن والے نے لکھا ہے کہ ایک کتا تھا جس کے بدن پہ خارش تھی، وہ بڑا گندا ہوا تھا، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے قریب سے جب گزرنے لگا تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اس سے نفرت کی، حقارت کی۔ تو لکھا ہے کہ کتے کو اللہ نے زبان دی اور وہ کہنے لگا کہ اے نبی، کیا یہ میری مرضی تھی کہ میں کتا بن جاؤں؟ اور میں یہ بیماری اپنی مرضی سے لایا ہوں؟ آپ نبی خود نہیں بنے بلکہ اس بے نیاز نے آپ کو بنایا۔ میں کتا خود نہیں بنا، اس مالک کے کائنات نے مجھے کتا بنایا، اور یہ بیماری اسی کی مجھے لاحق کی ہوئی ہے۔ آپ نے نقش پر اعتراض نہیں کیا، نقاش پہ اعتراض کیا ہے۔ مجھ پر اعتراض نہیں، میرے بنانے والے پر اعتراض کیا ہے، اس سے نفرت کی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کتے کی زبان سے یہ بات سن کر حضرت نوح علیہ السلام اتنے روئے کہ نوح یا نوح کہ میں نے عربی میں رونے والا ہی نام پڑ گیا۔
حضرت نوح علیہ السلام تو ایک کتے کی بات پہ رو پڑے، ہم قرآن کریم کی بات پہ کبھی نہ روئے. ہم اللہ سبحانہ و تعالی و تقدس کے کلام کو سن کر کبھی نہ روئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر کے کبھی نہ روئے. خداوند کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بہت بڑی عمر عطا فرمائی اور ایک مستقل قوم کے لیے رہنما اور رہبر بنا کر کے بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا پیغام امت کو پہنچایا. قرآن کریم نے ان ساری باتوں کو دہرایا ہے. فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك، تحقیق بے شک ہم نے بھیجا، میں نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر تاج نبوت اڑا کر ان کی قوم کی طرف. لقد ارسلنا نوحا، البتہ تحقیق میں نے بھیجا اپنی قوم کی طرف نبی بن کر آئے، ہدایت لے کر آئے، میری توحید کا پیغام لے کر آئے. ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم، تاکہ قوم دردناک عذاب سے بچ جائے، مصیبتوں سے بچ جائے، پریشانیوں سے بچ جائے، تباہ کاریوں سے بچ جائے. سیدنا نوح علیہ السلام تاج نبوت اوڑھ کر اللہ پاک کے برگزیدہ بندے بن کر، نبی بن کر اپنی قوم کے سامنے تشریف لائے اور فرمانے لگے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الہ غیرہ. او لوگوں، میں تمہاری طرف ہدایت لے کر آیا ہوں، اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور اگر تم نے ٹھکرا دیا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، تمہیں دردناک عذاب برباد کر دے گا. اس جگہ بھی ہے قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اور میری برادری اور میرے خاندان کے لوگوں اور میرے تائے چچوں اور میرے عزیزوں اور میرے رشتہ داروں اور میرے ملک کے باشندوں اور میرے شہر میں رہنے والوں، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. میں تمہاری طرف راہ ہدایت لے کر آیا ہوں، میری بات پر ذرا غور کرو. قوم سرکش ہو چکی تھی، قوم بدماش بن چکی تھی، قوم شرک کی لعنت میں ڈوب چکی تھی، قوم شرک کی لعنت میں گرفتار ہو چکی تھی. اندازہ لگاؤ، ایک طرف اللہ کا پاک پیغمبر ہے، تاج نبوت اونڈ کے آیا، قوم سامنے کھڑی ہو کر کے کہتی ہے قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. کہنے لگے اے نوح، ہم سارے ٹھیک ہیں، گمراہ تو نظر آتا ہے. قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اور میری قوم، تم گمراہی میں پڑ گئے، تم جہالت میں پھنس گئے، تم شرک کی لعنت میں گرفتار ہو گئے، مالک کی کائنات کو بھول گئے، پیدا کرنے والے کو بھول گئے، بے نیاز کو تم نے بھلا دیا، اس بندہ نواز کو بھلا دیا، اس کارساز کو بھلا دیا، اس بگڑی بنانے والے کو بھلا دیا، اولاد دینے والے کو بھلا بیٹھے، کھلانے والے کو بھلا دیا، پلانے والے کو بھلا دیا، پہنانے والے کو بھلا دیا. ساری کی ساری خدائی کو چھوڑ کر اس کے بندوں کے پیچھے لگ کر شرک شروع کر دیا. جب کسی قوم کی تباہی آیا کرتی ہے، وہ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ آپ گمراہ ہیں.
قوم کھڑی ہو گئی. سیدنا نوح علیہ السلام نے پھر کہا، پھر فرمایا یا قوم، او میری برادری، او میرے وطنیوں، او میرے شہر کے باشندوں، میری زبان بولنے والوں، میرے خاندان کے لوگ بننے والوں، میرے رشتہ داروں، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، پروردگار کے عذاب سے بچانے کے لیے آیا ہوں، میری مان جاؤ. اعبدوا اللہ، اسی کی عبادت کرو، سجدہ رکوع اسی کے لیے، طواف اسی کے لیے، اسی کے گھر کا طواف کرو، اسی کی چوکھٹ پہ پیشانی جھکاؤ، اسی کے لیے رکوع کرو، اسی کے لیے تمام خیرات دو، تمام کی تمام چیزیں اسی کے لیے. اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے غیروں کو نہ پکارو. یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی وہ معاف کر دے گا، تمہاری خطاؤں کو بھی وہ بخش دے گا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، آخر کار تمہاری موت آئے گی، تم برباد ہو جاؤ گے. لو کنتم تعلمون، تم تمام کے تمام انجام کو جان لو گے. قرآن کریم شاہد ہے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اور میرے پروردگار عالم، میں ان کو رات کو بلاتا ہوں، دن کو بلاتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتہ 2 ہفتہ نہیں، مہینہ 2 مہینہ نہیں، سال 2 سال نہیں، 100 200 سال نہیں، 950 برس تک تبلیغ فرمائی. کس حالت میں تبلیغ فرمائی؟ دعوت کھا کر نہیں، استقبالیہ لے کر نہیں، پھولوں کے ہار پہن کر نہیں، نعروں کی گونج میں نہیں. خدا کی قسم کیا وقت ہوگا، اللہ کا پیغمبر بازار میں، چوک میں، گلی کوچوں میں ہر وقت کھڑے ہو کر اللہ کا نام لوگوں کو سناتے ہیں. فرمایا ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اور میرے پروردگار، میں نے رات کو بھی بلایا، دن کو بھی بلایا، ان لوگوں نے میری توحید کے جواب کے بدلے میں مجھے پتھر مارے. ایک دن نہیں مارا، 2 دن نہیں مارا، 950 برس تک پتھر مارے. اور اتنے پتھر مارتے تھے، علماء اکرام نے لکھا روزانہ اتنا پتھر برستا تھا. نوح علیہ السلام پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے. علماء اکرام نے لکھا حضرت نوح علیہ السلام کی کوئی ہڈی صحیح سالم نہیں. مردوں نے مارا، عورتوں نے مارا، جوانوں نے مارا، بوڑھوں نے مارا، اپنوں نے مارا، پرایوں نے مارا، رات کو بھی دن کو بھی. خدا کی قسم کتنا حوصلے والا نبی ہوگا، 950 برس تک پتھر کھائے اور قوم کو ایک دن بھی ذرا سے کنکر اٹھا کے نہ ماری. ایک دن بھی کبھی پتھر اٹھا کر نوح علیہ السلام نے بدلے میں نہیں پھینکا. آج تو لوگ کہتے ہیں علماء کی زبان میں تاثیر نہیں، خطیبوں کی زبان میں تاثیر نہیں، قرآن پڑھنے والوں کی زبان میں اثر نہیں. خدا کی قسم جب قوم بگڑتی ہے وہ پیغمبر کو مارتی ہے. اللہ
اللہ کے نبی کو مارتی ہے، حالانکہ نبوت اللہ کی طرف سے تاج نبوت اوڑھ کے آیا، پیغام خدا کی طرف سے لے گیا، پیغام خدا کا، نبوت خدا کی دی ہی، اور سر پھوٹتا ہے نوح علیہ السلام کا۔ یہ لکھا علماء نے کہ لو لوہان ہو جایا کرتے تھے روزانہ، تیرے پیر میں ایک دن ٹھوکر لگ جائے اور انگلی پک جائے، دوبارہ اگر ٹھوکر لگے دم نکل جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر نوح علیہ السلام کے جس زخم پہ پرسوں لگا تھا کل بھی اسی پہ لگا، آج بھی اسی پہ لگا، روزانہ انہی زخموں پہ پتھر لگتے ہیں، مگر ہمت نہیں ہاری۔ کیسے ہمت ہار جائے؟ ادھر اللہ کا نبی پکا ہے، ادھر وہ قوم جو شرک کرتی تھی وہ بھی پکی ہے۔ 5 پیر قرآن کریم نے بتائے ہیں کہ انہوں نے بنا رکھے تھے، 5 پیر، شاید ہمارے والوں نے بھی وہیں سے نقل کیا ہے پنجتن۔ قرآن کہتا، میں نہیں کہتا، اور اگر تمہیں قرآن کو کوئی حصہ اچھا نہیں لگتا تو خدا کے ساتھ جا کے لڑائی کرو۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اے نو جا ہم اپنے 5 پیروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ علماء کرام نے لکھا یہ 5 بزرگ آدمی تھے، نیک آدمی سے موت آ گئی، ان کی قبریں بنا کر خدا بنا لیا، انہیں کی پوجا پاٹ شروع کر دی، انہیں کی نظریں نیازیں شروع کر دی، انہیں کو سجدے رکوع ہونے لگے، انہیں کو حاجت روا ماننے لگے۔ اب ایک طرف قوم 5 پیروں کو مانتی ہے اور اللہ کا پیغمبر 950 برس ایک اللہ کی ذات کے لیے پتھر کھاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ لوگوں کو پتا تو تھا نا کہ اب نوح علیہ السلام کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، پہلے سے پتھروں کے ڈھیر لگا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اللہ کا پیغمبر آئے گا تو اسے ماریں گے۔ ساری عمر میں نوح علیہ السلام کسی کے گھر کھانا کھانے نہ گئے، پانی پینے نہ گئے۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، اور میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، بدلہ نہیں مانگتا، پیسہ ٹکا نہیں مانگتا، ان هو الا ذکری للعالمین، نصیحت تمہیں سکھانے آیا، اگر نہیں مانو گے تو برباد ہو جاؤ۔ ہم تو ایک دن بھی نہیں برداشت کر سکتے، سچی بات ہے، کتنے توحیدی بڑے پھرتے ہو، ایک دن نہیں سہارا جاتا۔ اللہ کا پاک پیغمبر کتنا اولو العزم خدا کا یہ نبی ہوگا جس نے 950 برس تک مار کھائی اور اللہ کا نام لوگوں کو سنایا، کچہری میں، مارکیٹ میں، بازار میں، محلوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، ہر جگہ نوح علیہ السلام پیغام خداوندی لے کر کے پہنچے، اور یہی بتایا کہ لوگوں یہ تمہارے 5 پیر حاجت روا نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے، ایک اللہ کی ذات سب کی حاجت روائی کرتی ہے۔ کسی کو ایک دن کی دیہڑی نہ ملے تو اسے کتنا دکھ ہوتا ہے، مہینے کی تنخواہ مر جائے جگر پھٹ جاتا ہے، میری مہینے کی تنخواہ کھا گیا۔ اگر کوئی فصل کٹوا کر اس کی مزدوری نہ دے اسے کتنا دکھ ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے سامنے 6-7 نسلیں بدلی، اندازہ لا پیغمبر کے حوصلے کا، دادے نے مارا، باپ نے مارا، پوتے نے مارا، پروتے نے مارا، پھر اگلے پوتے پروتوں نے مارا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے 9 نسلوں نے برابر مارا، ان کے باپ دادا مارتے گئے، ان کے پھر باپ دادا، ان کے پھر، یعنی 9 8 پشتیں بدل گئی مگر نوح علیہ السلام کے پتھر نہ بدلے۔ تمام بدن زخمی رہتا تھا، ہر وقت لہو بہتا تھا۔ ساری عمر سمجھایا، ان لوگوں کو آگاہ کیا، خبردار کیا، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آؤ۔ بجائے ماننے کے نفرت شروع کر دی۔
وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کر منہ پہ کپڑا ڈال لیا کرتے تھے، خدا کے نبی کی شکل نہ دیکھو، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، نبی کی بات نہ سنو، گانا بجانا سنو، نبی کا کلام نہ سنو، اللہ کے پیغمبر کی شکل نہ دیکھو، نعوذ باللہ ملعون شکل ہے۔ ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا۔ بطیرہ ہی فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگو، شرک سے توبہ کر لو، مگر مشرک کے مقدر میں توبہ ہوتی ہی نہیں۔ شرک ایک ایسی لعنت ہے جس سے چھٹکارا بڑا مشکل سے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی تعویل بنا لیتا ہے، یہ بھی تو آخر خدا کے بندے، یہ بھی تو خدا نہیں بنائے ہیں نا، پھر پیغمبر کو ٹکرانے کی کیا ضرورت تھی؟ زندگی تلخ ہو گئی نوح علیہ السلام کی مار کھا کھا کر، اور کب تک نہ ہوتی؟ میں اور آپ تو 2 دن نہیں مار کھا سکتے، ایک وقت بھی مار کھانا ہمارے لیے اللہ کی توحید کے لیے بڑا مشکل ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون مار کھائے؟ عورت کے پیچھے قتل ہونا آسان ہے، زمین جائیداد کے پیچھے جان دینا آسان ہے، روپیہ پیسے کے پیچھے مر جانا آسان ہے، کوٹھی بنگلے کے پیچھے مر جانا آسان ہے، اللہ کے نام کے پیچھے کون مرے؟ یہ تو ایک اللہ کا نبی ہے جس نے مار 950 برس تک رات دن صبح شام مار کھائی، پر پیغمبر نہ تھکا، ان کی نسلیں بدل گئی، مارنے والے بدلتے گئے بدلتے گئے بدلتے گئے بدلتے گئے، مگر مار کھانے والا ایک ہے۔ پہلی نسل نے مارا، دوسری نسل نے مارا، تیسری نسل نے مارا، چوتھی نسل نے مارا، 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9 10ویں 10ویں نسل نے مارا۔ ان کی تو مارنے والوں کی 10 نسلیں بدل گئی، اور مار کھانے والا ایک اللہ کا پیغمبر ہے۔ کب تک مار کھاتا؟ پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے حوصلے کا پیمانہ جب لبریز اور پر ہوتا دیکھا، خدا کی قسم نہ جانے کتنا دکھ پہنچا ہوگا، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، دامن پھیلا دیا، جھولی پھیلا دی۔ اللہ کے حضور میں عرض کر دیا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور میرے مالک ایک بھی ان کا زمین پہ گھر آباد نہ چھوڑ، انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ میرے پروردگار، میں ان کی کئی نسلیں دیکھ چکا ہوں، یہ ہاتھ بدل گئے، پتھر بدل گئے، میری جان نہ بدلی۔ اب میں پتھر کھا کھا کے تھک گیا ہوں، الہ العالمین جوانی گزری، شباب گزرا، اب میرا بڑھیپا آ چکا ہے، اور میرے پروردگار یہ میری بڑھیپے والی گردن اب پتھر کھانے کے قابل نہیں رہی، میں اب تھک چکا ہوں، میں اب مار کھا چکا ہوں، اے میرے رب آواز نہ چھوڑ، ان کو اب برباد کر۔ آواز آئی، میرے نوح، ہم تو کبھی سے انتظار کر رہے تھے کہ میرے نبی کی زبان سے نکلے تو میں ان کو برباد کروں۔ آیا پھر میری طرف سے طوفان، آپ اپنے لیے کشتی بنا لیں، جو اہل ایمان آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے کشتی بنا لیں۔ آپ سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی تو قوم نے مذاق اڑایا، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، نبیوں کی کشتی بن رہی ہے۔
کیوں جی؟ یہ کشتی زمین پہ چلا کرے گی، یہ کشتی ہوا میں اڑا کرے گی، یہ کشتی پہاڑوں پہ چلا کرے گی؟ مذاق ہو رہا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جب کشتی مکمل کر لی، قوم کے بدماش لوگوں نے کشتی میں پخانا کرنا شروع کر دیا، اور ایک دو اگر بگڑے تو کوئی سنبھال لے، جب ساری قوم بگڑ جائے تو کون سنبھالے؟ بوڑھوں نے، نوجوانوں نے، عورتوں نے، مردوں نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو پخانے سے بھر دیا، لبریز کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اللہ میاں کے حضور میں التجا کی، الہی یہ کیا بنی، تیرے حکم کے ساتھ میں نے کشتی بنائی۔ یہ مذاق بھی کرتے ہیں اور انہوں نے کشتی کی کیا بے حرمتی کی۔ فرمایا وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور میرے نبی آپ کشتی بنا لیں، اور یہ جو آپ کو ہنستے قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، آج یہ آپ کو ہنستے، کل یہ برباد ہوں گے، میں آپ کو ہنسنے کا موقع دوں گا۔ الہی یہ کیا ہوا؟ یہ کشتی ساری انہوں نے خراب کر دی، ذلیل کر دیا کشتی کو۔ فرمایا میرے پیغمبر گھبرانا، میں تو صرف تیری زبان کا انتظار کر رہا تھا۔ خاموش میرے نبی 950 برس تک پتھر کھائے مگر اف نہ کی، ہائے نہ کی، چیخ نہیں ماری، ڈار نہ کی، کبھی یوں بھی نہیں کہا اور لوگوں مجھے نہ مارو۔ فرمایا اب گھبرائے نا، میں آ گیا ہوں، طوفان آنے والا ہے۔ یا اللہ، 950 برس میں نے کمائی کی اور میرے پلے 84 آدمی پڑے۔ اندازہ لگاؤ، سال میں ایک آدمی بھی نہیں پڑتا، 100 سال میں 10 آدمی ملے نوح علیہ السلام کو، 84 آدمی 950 برس کی تبلیغ کے بعد ملے۔ اندازہ لگاؤ، ایک سدی مار کھاؤ، خدا کے نام کی رٹ لگاؤ، خدا کے نام کا وظیفہ بناؤ، رات دن اللہ اللہ احد اللہ احد اللہ اکبر اس کا نام لو، اور پھر 100 سال کے بعد 10 آدمیوں نے ماننا تو کیا ماننا؟ اللہ میاں نے فرما دیا میرے نو گھبرانا، اس کشتی وستی کا سارا انتظام میں کر دوں گا، اگر انہی سے صفائی نہ کرائی، اگر دھو کر ان کو میں نہ پلواؤں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ بارش کی بیماری پھیل گئی ساری قوم میں، امیر غریب عورت مرد چلا کہ یہ مسالہ کام کا ہے، ان لوگوں میں گر گیا تھا، دیکھو جہاں جہاں لگی نا وہیں سے ساری ختم ہو گئی، پھر میں نے ہاتھوں میں اٹھا کر مل لیا، پڑ گئی ٹوٹ کے قوم جیسے آج کل ملوں میں نہیں پڑتی، سارے تول کے تول بڑے ہوئے، حاجی باقی بھی کلیاں نے، میں تو پیر ملاون کلیاں نے، گروہ کے گروہ گول کے گول موٹر کی موٹر بھر کے جاتی، بڑے میاں نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا میری قوم آ جاؤ آ جاؤ، خارش کی دوا مل گئی، کشتہ مل گیا، دوا بھی مفت کی، برتن لے کر کے آ رہے ہیں، پھر چاندی کے برتنوں میں پخانا ڈال کے لے گئے، چاٹ رہے ہیں، آخر میری زبان پہ بھی ہے، کانوں میں مل رہے ہیں، آنکھوں میں مل رہے ہیں، سر میں ڈال رہے ہیں، اب وہ ختم ہونا ہی تھا، دور تک بات پھیل گئی، دوا پل گئی، باقی قوم آ رہی ہے، کشتی کو دھو کر کے پی رہی ہے، آواز آئی ہے میرے نو آ جا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور میرے نبی یہ تو میں نے اپنی قدرت کی تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے، اسی طرح برباد کر دوں گا، آپ میرے نبی ہیں، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جب تیرا لہو بہتا تھا میں دیکھ رہا تھا،
جب تیرے سر میں پتھر لگتے تھے، جب تیرے چہرے پہ پتھر لگتے تھے، جب تیری پیشانی زخمی ہوتی تھی، جب لہو بہتا تھا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں انتظار کر رہا تھا کب میرے نبی کی زبان سے نکلے، کب میں ان کا تختہ نکالوں۔ ساری کشتی کو دو دو کر کے پی گئے۔ سیدنا نوح علیہ السلام وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور میرے نبی، یہ تو میں نے اپنی قدرت کی تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے، اسی طرح برباد کر دوں گا۔ آپ میرے نبی ہیں، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جب تیرا لہو بہتا تھا میں دیکھ رہا تھا۔ او میرے نبی، جب تیرے سر میں پتھر لگتے تھے، جب تیرے چہرے پہ پتھر لگتے تھے، جب تیری پیشانی زخمی ہوتی تھی، جب لہو بہتا تھا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں انتظار کر رہا تھا کب میرے نبی کی زبان سے نکلے، کب میں ان کا تختہ نکالوں۔ ساری کشتی کو دو دو کر کے پی گئے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اعلان کر دیا ہوشیار ہو جاؤ، خدا کا طوفان آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھ لیں گے، تو طوفان لا صحیح ایک مرتبہ، ہم کوئی مارے نہیں ہیں، بہت تکڑوں کی اولاد ہیں ہم۔ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ کہا کرتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تو سچا ہے تو پھر عذاب لاتا کیوں نہیں؟ سیدنا نوح علیہ السلام دوپہر کا وقت ہے، روٹیاں پکوانے کے لیے تندور کو تشریف لے گئے۔ ایک بڑھیا تندور پہ کام کرتی تھی، روٹیاں بھی پکا رہی ہے اور کہنے لگی اے نوح، سارا جہان تو جھوٹ بولتا تھا، تو بھی جھوٹ بولنے لگ گیا۔ صحیح آدمی پر اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، عورتیں بھی اعتراض کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں۔ آدمی کہتا ہر آدمی، مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا، مولویوں نے یوں کر دیا، گنڈوں کا، بدماشوں کا، رشوت خوار افسر کا کوئی نام نہیں لیتا۔ کس طرح نام لے؟ ان سے تو تعلقات ہے نا۔ اللہ کے پیغمبر کو بڑھیا نے میرا مارا، اور نو تجھے تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تجھے کتنے دن گزر گئے، طوفان گزرتے کرتے کرتے آج تک تیرا طوفان دیکھا نہیں۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگا بڑھیا خدا کے قہر سے ڈر جا، وہ اس پہ قادرہ کہتے تنور میں سے پانی ابل پڑے۔ کہنے لگی آگ میں سے کہ ہاں آگ میں سے۔ علماء کرام نے لکھا نوح علیہ السلام نے پیٹھ پھیری وفارت تنور، اور تنور میں سے پانی اچھل کر ابل کر باہر آیا۔ قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل۔ ساری عمر محنت کی، ساری عمر پتھر کھائے، 950 برس چکر لگایا، گلی گلی کے دھکے کھائے، 83 آدمی پلے پڑے۔ ان سب کو بٹھا لیا اور کشتی میں سوار کر لیا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا اللہ کے حکم سے رکھ لیا۔ زبردست طوفان آیا، کشتی بہنے لگی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ قرآن مجید کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی، اور اللہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے ہمارے دلوں کے راز کو۔ اب یہ سوال پیدا کرو، وہ جی پرائی قوم مروائی ہوگی نہ بد دعا کر کے، پرائے پتر مرانے بڑے سوکھے نے، پرائے لوگوں کو مروانا بڑا سوکھا ہے، اپنے تو بچائے ہوں گے نا۔
بیٹا نبی، ولی کا بیٹا ولی، کلندر کا بیٹا کلندر، آخر نبی کا بیٹا ہے، کچھ بھی کرے۔ قرآن کریم نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی، ارکم معنا ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اور میرے بیٹے آ جا، ایمان والی کشتی میں سوار ہو جا، اللہ کی توحید کو تسلیم کر لے، اس بات کو مان جا، خداوند کریم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، اس کے سوا مصیبت دینے والا کوئی نہیں، مصیبت پہنچانے والا کوئی نہیں، پریشانی بیماری دینے والا کوئی نہیں، اور دے کر کے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ جا، مارا جائے گا میرے بیٹے۔ کہنے لگا جاؤ میاں پانی سے ڈراتے ہو، یہ پہاڑ تھوڑے اونچے ہیں، ان پہاڑوں پہ کیا بیٹھوں گا؟ کہاں تک پانی آئے گا؟ کتنا پانی آئے گا؟ یہ ترجمہ میں خود نہیں کر رہا، قرآن مجید میں ہے۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا ابا جی میں پہاڑوں پہ چڑھ بیٹھوں گا، اتنا پانی آنے کا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے رو دیا، فرمایا قال لا عاصم اليوم، آج کے دن پہاڑ نہیں بچا سکتے، درخت نہیں بچا سکتے، ٹڈے اور بند نہیں بچا سکتے، الا من رحم، مگر جس کو اللہ کی کریمی کی چادر ڈھانپ لے وہ بچے گا، جس پر خدا کام کرے گا، جس پر خدا رحم کرے گا، اور پہاڑ پتھر کوئی سے آج خدا کے غضب سے نہیں بچا سکتا۔ سمجھایا وہ تیرا بیٹے کو نہ مانا۔ جودی پہاڑ کے قریب سے جب کشتی گزرنے لگی، اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو بیٹا کنعان غوطے کھا رہا ہے، کبھی اوپر آتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے، کبھی اوپر آتا ہے، غوطے کھا رہا ہے۔ باپ آخر باپ ہوتا ہے، ادری شفقت نے جوش مارا، باپ کی محبت نے انگڑائی لی، اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا، ونادى نوح ربه فقال رب ابني من اهلي، اور میرے پروردگار تیرا وعدہ تھا تیروں کو بچا لوں گا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، یہ میرا بیٹا میرے سامنے غوطے کھا رہا ہے، ڈوب رہا ہے، میرے پروردگار بچا بچا، اور میرا بچہ گیا بچا لے۔ آواز آئی اے نوح اور میرے نبی، یہ تیرا بیٹا ہے؟ ہاں جی، میں اس کو بیٹا کہہ کے بلاتا رہا، یہ مجھے ابا جی کہہ کے بلاتا رہا، میری بیوی نے جنا، میری بیوی کی چھاتیوں کا دودھ پیا، میرے گھر میں پلا، میرا ہے۔ آواز آئی یا نوح انہ لیس من اہلک، او میرے نوح یہ تیرا نہیں، الہی میرا کیوں کر نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میری پشت سے پیدا ہوا، میری بیوی نے جنم دیا، میرے گھر میں پلا، میری گود میں پلا، میرے کندھوں پہ کھیلا، ابا کہہ کر بلاتا رہا، میرا کیوں نہیں؟ فرمایا او نوح انہ لیس من اہلک، میں خدا کہتا ہوں تیرا نہیں ہے۔ الہی کیسے نہیں؟ فرمایا انہ عمل غیر صالح، اور میرے نبی تیرے عمل اور ہے، اس کے عمل اور ہے، تیرے عقیدے اور ہیں، اس کے عقیدے اور ہیں، تیرا اعتقاد اور ہے، اس کا اعتقاد اور ہے، انہ عمل غیر صالح،
نبی بات سن لو، اب تو تم نے میرے سامنے اپنے بیٹے کا نام لے دیا، خبردار اگر تم نے دوبارہ نام لیا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، یہ اتنا پکا مشرک ہے، یہ اتنا بڑا پکا کافر ہے، اگر تیری زبان سے اس کا دوبارہ نام نکل گیا مجھے اپنی کبریائی کی قسم تاج نبوت اتار لوں گا۔ الہی میرا کچھ تو یاد کر، 950 برس پتھر کھانے والا نبی ہوں، میری ہڈیاں ختم ہو گئی، میری جان ختم ہو گئی، میں نے 50 کم ہزار برس تیرے نام کی وجہ سے مار کھائی، اور میرے مالک اگر میں نے بیٹے کا نام لے دیا تو جلال میں آ گئے۔ فرمایا میرے نور اگر اور گناہ ہوتا میں معاف کر دیتا، اور گناہ ہوتا میں معاف کر دیتا، اور جس نے میری جگہ دوسرا میرے سامنے خدا بنایا ہو میں اس کو معاف کیسے کر دوں؟ میری غیرت کے خلاف ہے، میری غیرت کے خلاف ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ فرمایا اعوذ کا ان تکون من الجاہلین، یاد رکھو یہ میرا اتنا مقبوض بندہ ہے، میں اس سے اتنا ناراض ہوں، اتنا بیزار ہوں، چاہے تیرا بیٹا کیوں نہ ہو جو بھی شرک کر کے آئے گا میں اس سے اتنا ناراض ہوں، اگر نبی ہو کر 950 سال مار کھانے والا نبی بھی اگر اس کی سفارش کرے گا میں تاج نبوت تو اتار لوں گا مگر معاف ہرگز نہ کروں گا۔ پتہ چلا خدا کے نزدیک شرک ایک ایسی بڑی لعنت ہے اور اتنا عظیم گناہ ہے کہ خدا اسے معاف ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے پیغمبر کو فوراً سمجھ آ گئی میرا پروردگار ناراض ہوگا۔ آئے نبی سے زیادہ خدا کی ناراضگی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ نبی سے بڑا حوصلے مند کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا ربی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اور میرے معبود اور میرے پروردگار تیری کبریائی کی قسم، تیرے رحم و کرم کی قسم معاف کر دے، میں آئندہ ایسی چیز کا کبھی نام بھی نہیں لوں گا۔ اور تم جو کہتے ہو کہ فلاں غوث نے اللہ میاں سے زبردستی کرا لیا، فلاں ولی نے زبردستی ڈنڈا لے کر اللہ سے کام کرا لیا، دیکھ لیا یہ خدا کا قرآن سنایا میں نے، کون زبر کرے گا؟ ارے 950 برس مار کھانے والا نبی صبر نہیں کر سکا، جس کی ہڈیاں ختم ہو گئی، جس کی کھال ختم ہو گئی، جس کی شکلوں صورت کو مار مار کے لوگوں نے بگاڑ دیا، اور وہ نبی آؤ آئے اللہ کا دربار کتنا عظیم دربار ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور میرے پروردگار اگر تو نے مجھ پہ کرم نہ کیا، اگر رحمت کی چادر نہ اڑائی تو میں باوجود نبی ہونے کے میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، مارا جاؤں گا۔ نبی نے اتنی جھڑک اور سزا ملنے کے بعد بھی اللہ میاں نے ڈانٹ پلائی، نبی پھر اللہ کے حضور میں عاجزی کرتا ہے، اور خداوند کریم جو ہوا، بادشاہوں کا بادشاہ جو ہوا، بے نیاز جو ہوا، چاہے ایک آن میں سارے جہان کو برباد کر دے، چاہے ایک آن میں پوری کائنات کو بتا دے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بار بار دہرایا گیا۔ قوم نے پاگل کہا، دیوانہ کہا، گمراہ بتایا، دھکے مارے، گھسیٹے پھرے بازاروں میں، کشتی میں پخانے کیے، اور خداوند کریم نے پھر بھی بیٹے کے بارے میں اتنی سی بات نہ سنی۔ مفسرین نے لکھا قرآن مجید کے 28ویں سپارے کے اخیر کا ترجمہ دیکھنا کبھی، تم کہو گے چلو جی بیٹا تو نافرمان ہو سکتا ہے،
شادی ہونے کے بعد بیٹے یوں ہو ہی جایا کرتے ہیں, بیوی تو نہیں بدلا کرتی. اللہ کے پیغمبر کا دکھ پہ دیکھو, نوح علیہ السلام کے دکھ کو کون سمجھے گا؟ قوم دشمن, برادری دشمن, چچے تائے دشمن, بیٹا دشمن, گھر والی بھی دشمن. اندازہ لگا نوح علیہ السلام کی جگر کی کیا بیتی ہوگی جب گھر والی بھی نہیں مانتی. فرمایا نا کہ آجا کشتی میں سوار ہو جا, مگر ذرا ٹھہر کے آؤں گی, دیکھ کے آؤں تیری بات سچی ہے کہ نہیں, میں دیکھ آؤں پہلے, پیچھے کو دیکھ کے آتی ہوں. قوم بیٹے کو بھی بیوی کو بھی دونوں کو رگڑا چڑھ گیا. اور قرآن نے بیٹے کا اور بیوی کا خاص طور سے اس لیے ذکر کر دیا کہ تم جو کہتے ہو کہ فلاں کی نسل بخشی جائے گی, فلاں کی نسل سیدھی جنت میں جائے گی, یہ نبی کی بیوی, نبی کا بیٹا, نبی کے کہنے کے باوجود خدا نہیں مانتا, تو تو کون ہوتا ہے تجھے جنت کے تالا اور کنجی ہوئی پکڑا دے گا؟ دماغ میں بات جو آئی ہوئی ہے نا لوگوں کے, اچھا جی قرآن شریف کا ورقہ اگر گندی نالی میں گر جائے پھر بھی قرآن ہے نا, میاں سید سید ہے, بھاوے وہ کتے رچ لڑاوے, بھاوے وہ خنزیر سور کا شکار کھیلے, کڑائی نماز نہ پڑھے, داڑھی مناوے, مچھا رکھے, شرابہ پیوے, چرس بھنگ پین, دنیا بھر کے عیب کرے, پھر سید کا سید, اس کے سید بنے میں کوئی فرق نہیں آتا. اس لیے قرآن مجید نے کھوپڑی کو صاف کرنے کے لیے نبیوں کے واقعات سنائے. ارے یہ تو 60ویں, اصل تو سید اصلی ملتا نہیں, جو شاہ صاحب تو مر گئے, شاہ صاحب رہ گئے. ہاں جس نے بخاری کو دیکھا ہے نا, ذرا گردن تو جھکاؤ, سید وہ ہوتا, عقل دیکھو خدا یاد آ جائے. اور یہ ہمارے علاقے کے, ہمارے ملک کے جتنے سید ہیں نا, کاڑے کیا الٹا توا, ایمان سے بڑے بڑے دانت, تیرا ناک, چونگی چونگی آنکھیں, بگڑا ہوا چہرہ, ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پہلے ہی جہنم میں جل کے آئے ہو. بے دینی کی پھٹکار پڑتی ہے نا, ورنہ سید ہے. اللہ اللہ اللہ, سید تو خود بھوکا رہتا ہے, دوسروں کو کھلاتا ہے. سید خود ننگا رہتا ہے, دوسروں کو پہناتا ہے. سید خود کھڑا ہو کر پیرا کرتا ہے, دوسروں کو آرام کراتا ہے. یہ اچھے سید ہمارے زمانے کے کبڈی 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 ہو رہی ہے, رات دن باغے پھریں دنیا کے پیچھے, نہ نماز, نہ روزہ, نہ قرآن, نہ دین, نہ ایمان, نہ کلمہ, نہ لینا نہ دینا. بھائی وہ خدا بھی خدا ہی ہے, سارے رگڑے کار. جاؤ, اگر تم سید بھی ہو تو 60ویں نسل ہوگی. میں نے نبی کی بیوی کا لحاظ نہیں کیا, تو کون ہوتا ہے؟ جا تیری نسل 30ویں 35ویں تو ہوگی. میں نے نبی کے بیٹے کا لحاظ نہیں کیا, تو کون ہوتا ہے؟ یہاں تو اعمال کی بات ہے, کردار کی بات ہے. کردار بناؤ, اعمال اچھے کرو, پھر چاہے قوم کا فقیر ہو, قوم کا میراثی ہو, قوم کا شیخ ہو, راجپوت ہو, کوئی بھی ہو, یہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے. اگر اعمال غلط ہے تو پھر سیدھا جہنم میں جانا پڑے گا. خدا بند کریم قرآن کریم سنا کر ہمیں خبردار کر رہے ہیں, آگاہ اور متنبع کرتے ہیں. محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سمجھا رہے ہیں, دیکھو فلاں برباد ہوئے, فلاں کا بیڑا غرق ہوا, تم بچ جاؤ, تم بچ جاؤ. اللہ ہماری خیر خائی کرتے ہیں. خدا بندہ کریم ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه برة الكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات حب المساكين. یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ پوری مخلوق کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سمجھنے کی اور اس کے عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن مجید کو ہم سب کے لیے راہ ہدایت بنا. ہمیں اور ہماری اولاد کو قرآن کریم کی دولت عطا فرما. سب بیماروں کو شفا عطا فرما. سب کے مشکلوں کو آسان فرما. سب کی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما. حاجی ہاشم صاحب کراچی کے ہمارے بڑے دوست ہیں,
بیمار ہیں اللہ پاک شفا کامل عاجلہ مستمر عطا فرمائے. کوئی ساتھی ہے اس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا فوت ہو گیا, اللہ تعالیٰ بیچارے کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, اللہ پاک اس کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ غلام حسین اور یہ تمام ساتھی کئی آدمی مقدموں میں پریشان, اللہ پاک رہائی نصیب فرمائے. خدا بندہ دور کے نزدیک کے جو اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں, امداد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے مال و جان میں برکت عطا فرما. الہی قیامت کے دن جب کوئی چیز کام نہ آئے الہ العالمین, اس دن یہ خدمت ذریعہ نجات بن جائے. یا اللہ اس کو بلند کرنے والوں کو بلند کر دے, اس کو چمکانے والوں کو چمکا دے, اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما. یا اللہ اس مسجد کو دین کا مرکز بنا دے, قیامت تک اسے آباد فرما. یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا. الہ العالمین اس مسجد کو ہماری سیاکاریوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے. پروردگار عالم اس مدرسے کو بھی رات دن کی ترقی عطا فرما. الہ العالمین جو مدرسے اور مسجد کے خدمت گزار ہیں سب کے مال و جان برکت عطا فرما, سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما, سب کے مال و جان میں وسعت عطا فرما. کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا, اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی جولیاں بھر دے. الہ العالمین بے اولاد کو اولاد عطا فرما, ہم سب کی اولاد کو اور ہمیں پکا نمازی بنا, مرتے وقت ایمان کی دولت عطا فرما. الہ العالمین کلمے کی دولت عطا فرما. اے اللہ موت قبر حشر کو اچھا کر دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عمل کرنے والا بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. موضوع پر بیان فرما رہے تھے یا میرے کیسٹ اور سیڈیز ملنے کا پتہ مدنی ریکارڈنگ کمپنی فاطمہ پلازا, دکان نمبر 3, بلاک نمبر 7, پیڈلی ایریا, نرس تبلیغی مرکز مدنی مسجد کراچی. فون 6333 60 النبی صلو 0 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 النبی صلو